اللہ پاک نے کل کی آیت مطالعہ میں اپنی رحمت خاصہ کا خاص ذکر فرمایا۔ اللہ پاک فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، آپ میرے بندوں کو اے محبوب خوشخبری سنائیے کہ میں غفور بھی ہوں اور میں رحیم بھی ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور عذاب جو میرا ہے وہ بھی بڑا دردناک ہے۔ میں گرفت کرتا ہوں تو بڑی سخت کر لیتا ہوں، اور جب بخشنے پہ آتا ہوں تو پھر سمندروں برابر جھاگ بھی کیوں نہ ہو تو میں معاف فرما دیتا ہوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں جب بندہ 40 سال سے اوپر گزر جائے، 40 عمر کو پہنچ جائے اور پھر بھی گناہوں سے توبہ نہ کرے، اپنی روش کو تبدیل نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر سخت غضبناک ہوتے ہیں۔ تو لہذا پہلے تو چاہیے بندے کو کہ وہ اپنی جوانی میں ہی اللہ تعالیٰ کی طاعت گزاری کرے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنے کہ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں برے کاموں سے بچے رہنا، جوانی میں کیونکہ شہوت کا زور ہوتا ہے اور انسان میں دو ہی چیزوں کا غلبہ رہتا ہے، ایک غضب اور دوسری شہوت۔ جس نے ان دو چیزوں کو قابو کرنا سیکھ لیا، یعنی اس کی آنکھ میلی نہ ہو اور اس کا دل جو ہے وہ غضب نہ کھائے، تو فرمایا یہ انبیاء کی صفات ہے، یہ انبیاء کی صفات ہے کہ اللہ کے انبیاء شہوت زنی نہیں کرتے اور اللہ کے نبی غضبناک بھی نہیں ہوتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جوانی میں توبہ کی اس نے اللہ کے انبیاء کی سنت کو زندہ کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے چاہے تیری عمر جہاں بھی پہنچ گئی ہے، تجھے موقع میسر ہو گیا ہے تو اب وقت دیر نہ کر، شاید تجھے موقع نہ ملے۔ تو فرمایا میں غفور الرحیم بھی ہوں، اگر تو ہمارے راستے پہ نہیں چلے گا تو پھر ہمارا عذاب بھی بڑا دردناک ہے، بہت دردناک ہے۔ اس کی دنیا میں مثال دیکھ لیجیے، بندوں کو شوگر ہو جاتے ہیں، جسم پھٹ جاتے ہیں، ہر علاج کے باوجود لا علاج رہتے ہیں، کینسر ہو جاتے ہیں لوگوں کو، یا یہ عذاب نہیں؟ یہی تو عذاب ہے۔ کیا عذاب یہی ہے کہ بندہ تباہ ہو جائے؟ نہیں، یہ تباہی نہیں ہے کہ جناب من ایسی بیماری پیدا ہو گئی کہ بندے کے سامنے نعمتوں کے ڈھیر لگے پڑے لیکن کھا نہیں سکتے، ایسی بیماری پیدا ہو گئی، ایسی تکلیف، ایسا ڈپریشن پیدا ہوا، ہر چیز ہونے کے باوجود بندے کو سکون نہیں۔ جس چیز کی طلبی کے لیے دنیا طلب کی تھی وہی بندے کو فائدہ نہ دے تو پھر کیا فائدہ ہے؟ اس لیے بندہ روکھی کھا رہا ہو، سوکھی کھا رہا ہو، وہی کھا رہا ہو جو روٹین کی ہے، لیکن اگر اس کو شکر ادا کرنے کی نعمت میسر ہے تو بندہ خوش نصیب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک نے خبر دی، فرمایا اے میرے محبوب کہیے کہ میں غفور ہوں، رحیم ہوں۔ اب آپ فرمایا کہ آپ ان کو ذرا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی سنائیے، قصہ ہم پہلے بھی 12ویں پارے میں پڑھ آئے ہیں۔ اللہ پاک فرمایا وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، ان کو خبر دیجئے ضیف جو ہے اس کی جمع اور واحد ایک ہی رہتی ہے، ضیف ابراہیم، ضیف کہتے ہیں مہمان کو۔ فرمایا اے محبوب ان کو خبر دیجئے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب ان کے مہمان ان کے پاس داخل ہوئے تو کہا قالوا سلاما، اے گھر والوں تمہیں سلام ہو۔ فرمایا قال انا منکم واجلون، تو ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا انا منکم واجلون، ہم تم سے خوف محسوس کر رہے ہیں۔ فرشتوں سے ابراہیم علیہ السلام نے خوف محسوس کیوں کیا؟ اس پر اعتراض بھی ہے۔ اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے، دیکھو جی تم کہتے ہو اللہ کے نبیوں کو علم غیب ہوتا ہے، اور اگر اللہ کے نبیوں کو علم غیب، نبی کو علم غیب ہوتا، معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے ایسے لوگوں سے بچائے، تو پھر اللہ کے نبی ان کو پہچان نہ لیتے؟ یہ اعتراض بھی بنتا ہے، وہ پہچان لیتے، وہ کہتے ہیں یہ تو فرشتے ہیں، یہ بندوں کی شکل میں آئے بیٹھے ہیں، جبریل بھی تو ان کے پاس آتا تھا۔ تو جواباً عرض یہ ہے کہ جناب من جب اللہ چاہتا ہے، ہم اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے، اللہ چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی پہچان کروا دیتا ہے۔ اس کا دوسرا جواب بھی ہے جو روحانی جواب ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام عالم جو ملکیت ہے، ملوکیت ہے، یا جو روحانیت ہے، اس سے آپ عالم سلفی میں تھے اس وقت،
یعنی دنیاوی معمولات میں اس وقت آپ مشغول تھے، اس وقت اس شان میں نہ تھے، تو اس لیے آپ نے ان کی طرف توجہ نہ کی کہ آئے کون ہے. توجہ ہوئے تھے سبحان اللہ. ایسے سرکار کے بعد بھی یوں بہت سارے کیس آئے، بعض دفعہ بہت سارے معاملات ایسے آئے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرما دیا میں تمہاری جیسا ہی بشر ہوں، میں تمہارے ہی جیسا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ نر کھجور جو ہوتا ہے اس کے مادہ کھجور کے ساتھ جو ہے وہ ان میں پیوند کاری کرتے تھے، جیسے اب ہم بھی کرتے ہیں، پیوند کاری کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب سے گزرے تو صحابہ کو منع کیا تم اس طرح نہ کرو کہ اللہ کی فطرت کو نہ بگاڑو. تو اس سال جو ہے کھجوروں کی مقدار بہت کم ہوئی. اب سن لیجئے گا، مقدار بہت کم ہوئی تو پھر انہوں نے آ کے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہم نے آپ کے حکم کے مطابق جو ہے جو ہم قلم بندی کرتے ہیں ہم نے قلم بندی نہیں کی تو اس دفعہ جو ہے پھل بہت کم ہوگا ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے مناسب کو تم بہتر جانتے ہو، جس طرح تم چاہو اس طرح کرو، کیونکہ میرا منصب ہے نبوت کا. بات کو سمجھے، میرا منصب ہے نبوت کا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم دین سکھانے آئے تھے، نہ کہ سائنس کا علم سکھانے آئے تھے. اللہ اکبر. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت عالم روحانیت میں نہیں تھے، یا اس وقت وجد کی حالت میں نہیں تھے، یا اس نگاہ سے ان کو نہیں دیکھا کہ ان کی حقیقت کیا ہے. بس وہ بشرائے بشر میں آئے، بندوں کی شکل میں آئے، اور شکل بھی نوجوان لڑکوں کی لے کر آئے. آپ نے فرمایا انا منکم واجلون، مجھے تم سے خوف آ رہا ہے، ہم تم سے خوف کھا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی، ایک تو وہ جب آئے تھے تو بالکل بے ریش لڑکے، جیسے اٹھتی جوانی کے لڑکے ہوتے ہیں ایسے آئے تھے. 11 فرشتے آئے تھے اور ان کا سردار حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام تھے. وہ 11 آئے جب ان کے بعد. اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ بن بلائے آئے تھے اور بن وقت آئے تھے، یعنی ایسے وقت میں، بن بلائے کو چھوڑو، ایسے وقت میں آئے تھے جو آنے کا وقت نہیں تھا، وہ رات کے وقت ان کے پاس پہنچے تھے. تو اس وقت میں آپ ان کو دیکھ کر ہے. تیسری بات اس میں جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے. کیا تھے صحیح؟ مہمان نواز تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، اپنا سر دنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مہمان کی تعظیم میں صرف اس کو سرانہ دے دے، تکیہ دے دے. سنیے، میں اس حوالے کا ذمہ دار ہوں. سرکار نے فرمایا جو اپنے مہمان کی تعظیم کرے، مہمان کوئی بھی ہو، غریب ہو امیر ہو، اس سے قطع نظر، کسی کو دروازے سے نہیں ٹرکانا، باقی پوچھ ضرور لینا ہے کچھ کھانا پینا، اگر وہ کہے گا ٹھیک، نہیں تو جانا. اللہ اکبر. فرمایا کسی نے اپنے مہمان کو صرف سنانہ دے دیا، تکیہ دے دیا، تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان کے اس عمل کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دے. اللہ. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب یہ مہمان آئے تو آپ نے ان کے سامنے بھنا ہوا بکرے کا گوشت رکھا، جو گھر میں موجود تھا وہ لے آئے. جب ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا. تو آپ کو خوف محسوس ہوا کہ یار ہمارے یا تو کھانے میں کوئی کمی رہ گئی ہے، یا پتہ نہیں کیا ہے کہ ہمارے مہمان بھی بنے ہیں اور کھاتے نہیں. تو آپ نے اس وجہ سے کہا، توجہ ہے صحیح، آپ نے انا منکم واجلون، فرمایا ہمیں تم سے خوف محسوس ہو رہا ہے. فرمایا قالوا لا توجل، انہوں نے کہا خوف نہ کھائیے، آپ ہم سے نہ ڈریں. انا نبشرک، بے شک ہم آپ کو بغلام، خوشخبری دیتے ہیں ایک بیٹے کی. ابراہیم علیہ السلام کے ہاں پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر عرصہ دراز تک آپ کی کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی. یہ بی بی ہاجرہ پاک سے پیدا ہوئے، بعض نے ان کو حاجر کہا، یا ہاجرہ، حاجر دونوں نام ہے. یا جب دوسری بی بی آپ کی سارہ تھی، ان کے ہاں وہ پہلی بی بی تھی، ان کے ہاں اولاد پیدا نہ ہوئی. کافی عرصہ جب اولاد پیدا نہ ہوئی اور دعا مانگتے رہے، اور مانگتے مانگتے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اور بی بی سارہ پاک بھی بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے. یعنی اس وقت میں جب جو ہے بچے پیدا ہونے کی امید ختم ہو جاتی ہے، اس وقت جو ہے وہ آئے، کہنے لگے قالوا لا توجل، آپ ڈرے نہیں، ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دینے ہیں، بغلام، ایک بیٹے کی، یعنی اسحاق علیہ السلام کی، علیم، جو بڑا علم والا ہے. اب کہیے سبحان اللہ ہے جی. اب یہ علیم یا بات سمجھنے والی ہے. علیم اللہ کی صفت ہے، علیم اللہ کے نام، ہم پڑھتے ہیں واللہ علیم حکیم،
یہ نام کس کا ہے؟ کس کا صفاتی نام ہے؟ اللہ کا۔ جو لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر انبیاء میں اللہ والی صفتیں اگر تم اللہ کے نبیوں یا اولیاء میں ثابت کرو گے تو کافر ہو جاؤ، ایسے ہی کہتے ہیں لوگ، اب تک عقیدے ایسے ہی تھے، اب کچھ تھوڑے تھوڑے چینج ہوتے جا رہے ہیں، انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے تمام بھائیوں کو لے آئے گا واپس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو انہوں نے کہا بغلام علیم، انہوں نے کہا ہم آپ کو علم والا، علیم میں نے عرض کی کس کی صفت ہے؟ سارے بولیں گے کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ اب فرشتے کہہ رہے ہیں، قرآن کی طرف دیکھیے، میں مولویوں کی بات کروں تو شاید غلط کہہ سکتا ہوں، قرآن تو غلط نہیں کہتا نا، بغلام علیم، انہوں نے کہا ہم آپ کو ایسا بیٹا دیں گے جو علیم ہوگا۔ اب علیم ہوگا، اب ثابت ہو گیا جو صفت اللہ کی ہے وہ اللہ اپنے بندوں میں پیدا کرتا ہے، ایسے نہ صحیح، اللہ کی صفت اپنے بندوں میں۔ اب اللہ بھی رؤوف ہے، سونے آقا کو اللہ نے رؤوف کہا ہے، اللہ بھی رحیم ہے، پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 11ویں پارے میں رحیم بھی کہا ہے۔ تو گویا ہم کہتے ہیں جناب من اللہ چاہتا ہے اپنی صفتیں اپنے بندوں میں منتقل کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے جناب من اللہ کا علیم ہونا ذاتی ہے۔ کیا کہا میں نے؟ اللہ کا علیم ہونا اس کا ذاتی ہے، باقی جس کو جتنا جو ملا وہ اسی کی عطا سے ملا، دیتا تو سب کو وہی ہے، تو پھر جناب من اعتراض کی بات ختم ہوئی۔ فرمایا ہم آپ کو دیں گے ایک ایسا بیٹا جو علیم ہوگا۔ علیم سے یہاں قریب تر معنی یہ ہے کہ اے ابراہیم گھبرائیے نہیں، آئے گا نبی بن جائے گا۔ یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے، فرشتوں کو علم غیب ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ آنے والے دیا کس نے؟ اللہ نے، کہ جاؤ ابراہیم کو خوشخبری سناؤ کہ تمہیں ایک بیٹا دوں گا، پہلے بھی دیا وہ بھی نبی ہے، یہ بھی دوں گا تو نبی بناؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قال ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر، فرمایا آپ نے فرمایا کیا تم مجھے اس وقت خوشخبری دیتے ہو علی ام مسنی الکبر، جب کہ میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں۔ آپ کی اس وقت عمر 100 سال سے بھی اوپر تھی، اس وقت میں آپ بوڑھے تھے اور آپ کی جو گھر والی تھی وہ بھی بوڑھی تھی۔ جب فرشتوں نے کہا نا 12ویں پارے میں اس کا ذکر ہے، تو انہوں نے کہا قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا، آپ کو ذرا سبحان اللہ، انہوں نے کہا ہائے ہائے یہ کیا ہوا، ایسے انہوں نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا قالت یا، بھی عورتوں کی عادت ہوتی ہے، یہیں سے پکڑا شیعوں نے، انہوں نے کہا بی بی نے کہا ہائے، تو ہم کرتے ہیں ہائے، ہم کہتے ہیں ہم حسین کو ہائے ہائے تو نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں واہ واہ حسینہ ہے، تو جتنی شان پاتی کہیں نہیں پاتی۔ تو بی بی نے کیا کیا؟ قالت یا ویلتا، ہائے ہائے، االد وانا عجیز، ہن بال جم سی میرا، االد وانا عجوز، میں بانجوں، بھادا بالی شیخا، میرا گھر اللہ شیخ تھی گے، بڈھا تھی گے، ہن بال جم سی، االد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب، یہ تا ڈاڈا عجیب کم تھی سی کہ میں بڈھڑی ہو سکتے ڈھڑ چے سب، توجہ کہنی ہے سبحان اللہ۔ اگو فرشتہ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، انہوں نے کہا اے اللہ کی رحمت پہ تم امید، اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ تعجب کرتے ہو؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، او تاکو برکت آمی ہو من تاکو رحمت آمی ہو، اے ابراہیم دی اولاد، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو انہوں نے کہا کیا آپ ہمیں خوشخبری دیتے ہو اس وقت میں جب ہم بوڑھے ہو چکے؟ فَمَّا تُبَشِّرُونَ، وہ اصل میں یہ تبشرون کی بات جو ہے نا، یہ اصل میں آپ کو حیرت ہوئی، تو فرمایا وہ جیسے ایک خوشخبری اچانک سنے تو بندہ تو کہتا ہے یار پھر سنا، کیا کہا ہے؟ بات ایک دفعہ بندے کو جب تازہ کر دے تو بندہ کہتا ہے یار پھر سنا بات کیا کی ہے؟ تو انہوں نے کہا فَبِمَا تُبَشِّرُونَ، یہ سوالیہ ہے، تو فرمایا تو پھر بتاؤ کون سی خوشخبری سنائی تم نے؟ کیا کہا تم نے؟ کہ اللہ مجھے پتا چلا اولاد بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اپنے بیٹوں کی قدر کرو، اپنے بچوں کی قدر کرو، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، بھائی جان اولاد خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کی اولاد نہیں ہے اس سے پوچھو، اس کے لیے یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتا میں کیا کروں اس دنیا کا، مال بھی ہو تو کس کے لیے کماؤں، میں کھاؤں بھی تو کس لیے کھاؤں، میری جب اولاد ہی نہیں، وہ تو ایک ایک لقمے کے ساتھ زہر کا گھونٹ بھر رہے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں اولاد بیٹیاں یا بیٹے جس سے بھی نواز دیا ہے، ہمیں اپنی اولاد کی قدر کرنی چاہیے، پھر انہیں اور کام قدر یہی ہے کہ ہم اسے اپنے نبی کا غلام بنائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کیا تم پھر
پھر اب تم مجھے خوشخبری سناتے ہو؟ فرمایا قالوا بشرناک بالحق، آنکھوں ذرا سبحان اللہ، فرمایا ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں جو بشارت دیتے ہیں وہ برحق ہے، یہ ہونے والا ہے۔ فلا تکم من القانتین، ذرا بات سمجھنے والی آ گئی، یہاں ممترین نہیں کہا، ممترین نہیں کہا، ممترین کہتے ہیں شک کرنے والوں کو، اور قانتین کہتے ہیں مایوس ہونے والے کو، کیونکہ ظاہری حالت آپ کی یہ تھی، اس سے کوئی اعتراض ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہ نہیں کر سکتا۔ ہم تو نہ کریں جی، ہم تو باتیں انہی کی کریں گے، ہم اللہ کے نبیوں کا دفاع کرنے کے لیے بیٹھے، ہاں جی، ہم اللہ کے اولیاء، اللہ کے انبیاء کے دفاع میں بیٹھے، ہم انہی کی بات کریں گے، ہر طرف انہی کو اونچا کریں گے، کیونکہ اللہ نے ان کو اونچا کیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فلا تکم من القانتین، ممترین، ممترین کہتے ہیں شک کرنے والوں۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی بات یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے نبی نے شک کیا، اللہ نے فرمایا من القانتین، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، فلا تکم من القانتین، آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آپ نے آگے جواب کیا دیا؟ فرمایا کہیں کسی کے دل میں شک نہ پڑ جائے کہ ابراہیم نے مایوس ہو گیا تھا، مایوسی تو کفر ہے، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قول بھی اللہ نے انہی کی زبان کا نقل کر دیا۔ فرمایا قال ومن یقنط، آنکھوں ذرا سبحان اللہ، ذرا گوش پہ بجے سبحان اللہ۔ فرمایا ومن یقنط، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من یقنط من رحمت ربہ، اللہ کی رحمت سے مایوس تو وہی ہوتا ہے جو گمراہ ہوتا ہے، یعنی گمراہی جو ہوتا ہے وہ مایوس ہوتا ہے، ورنہ کبھی مومن گمراہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان آیات کا فیض عطا فرمائے۔ تمام حضرات ایک مرتبہ علم شریف